بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل وطن کو عید کا تحفہ نصیب ہو، اہل وطن کو عید کا تحفہ نصیب ہو، یہ مسکراتا جھومتا لمحہ نصیب ہو، کوئی بھی ہو نہ اداس نہ کوئی ہو مضطرب، نہ کوئی بھی ہو اداس نہ کوئی ہو مضطرب، سب کو سکون قلب کا ہیلا نصیب ہو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب بعلم کتاب قرآن مجید میں سے چند آیات کریمہ اور ایک چھوٹی سی صورت خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ عید الاضحیٰ والا دن اللہ تبارک و تعالی نے بھیج کر ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ آج کا یہ دن عید الاضحیٰ کا یہ وہ مبارک دن ہے، وہ بابرکت اور عظمت والا دن ہے جس دن کے اندر جد الانبیاء ابو الانبیاء سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا عزم اور اظہار ظاہر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جن امتحانات کے اندر گزارا، جو آزمائشیں ان سے لیں، اللہ رب العزت کے ان آزمائشوں کے اندر، امتحانات کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پورے کے پورے اترے اور کامیاب ہو گئے۔ اللہ کا قرآن جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے بے شمار ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا اور سیرت پر چلنے کا لوگوں کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو بھی ذکر کیا۔ بالآخر یہ وہ دن ہے جس دن لوگ بڑی خوشی مناتے ہیں۔ عاد یعود و عیدن سے اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خوشی کرنا، اور خوشیوں کے اندر دوسروں کو بھی شریک کرنا، اور یتیموں مسکینوں مظلوموں کو بھی ساتھ دینا، اور تمام تر ہر قسم کے جھگڑے لڑائی کو چھوڑ کر، اختلافات کو چھوڑ کر، ایک رب العزت کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر انسان کو اللہ رب العزت کی راضی کرنے کے لیے قربانی دے کر، اپنے نفس کو مار کر دوسروں کو بھی اور خود بھی خوشی سے عید کا دن گزارنا ہے۔ اور اسی طرح عید جو ہے یہ عربی لفظ ہے،
عید کا ایک معنی عود سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ تو عید گویا کہ سارا سال گزرنے کے بعد پھر یہ دوبارہ دن لوٹ کر آتا ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور برکتیں اور احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لوٹنے والے معنی کے اندر بھی لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ موقع ہے جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش یوں ہوئی کہ جس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خود دعائیں مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، پھر اسی کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے مانگی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر امتحانات آئے، کہیں پر ہجرت کرنا پڑی، کہیں پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وطن و بے وطن ہونا پڑا، کہیں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا پڑا، پھر آگ میں وہ کود گئے۔ اسی طرح کہیں ایسا موقع آیا کہ اپنے باپ آزر سے بھی دشمنی مول لینا پڑی، بادشاہ کے بے مخالف ہونا پڑا۔ سارے کے سارے واقعات قربانی کے ہیں، لیکن ان قربانیوں میں سے سب سے جو زیادہ عظیم اور بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہے وہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو رب حبلی من الصالحین کی دعاؤں سے مانگا کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا نصیب فرما، ایسا بیٹا عطا فرما جو بڑا نیکوکار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت کے اندر ان کو بیٹا تو دیا، لیکن بیٹا دینے کے بعد مائی ہاجرہ اور مائی سارہ کے درمیان کچھ انبن بن گئی، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے حکم دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو اپنے بیٹے کو اور بی بی ہاجرہ کو وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑا، اور پھر وقفے پر تو آتا رہنا، اور شام کے اندر تو خود مقیم ہو جا بی بی سارہ کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے پاس رہتے، اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس کچھ وقفے کے بعد چکر لگاتے اور ان کے حال احوال لے کر پھر چلے جاتے۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے مانگنے کی عنایت اور گزارش کی، اللہ کریم نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشکش کی، میں نے اس کو ایک ایسا بیٹا دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، جو بچپن ہی سے بڑے حوصلے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ جس وقت وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھوڑا اپنی جوانی کے قریب ہونے لگا، تھوڑا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کا ہو گیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کے اندر وہ وقوع پذیر تھے، تو اس وقت رات کو خواب آئی ابراہیم علیہ السلام کو۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ جس وقت یہ خواب کے اندر نیند کی حالت کے اندر یہ خواب پیغمبر کو آئی ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا نہیں، اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے صبح ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن کے اندر بھی یہی خواب آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ
اللہ علیہ السلام دوسرے دن کی خواب کو بھی صبح اٹھنے کے بعد بڑی قربانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، لیکن بات اور مقصد اور تھا اللہ کریم کا۔ جس وقت تیسرا دن ہوا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پھر دوبارہ وہی خواب آئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ خواب آئی، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو معاملہ ہی کوئی اور ہے، اللہ کریم تو میرے بیٹے کی قربانی لینا چاہتا ہے، یہ اونٹوں کی قربانی نہیں لینا چاہتا۔ لہذا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جلدی کے ساتھ سفر ملک شام سے شروع کیا اور مکہ مکرمہ کے اندر وادی مینا کے اندر پہنچے، جہاں بی ہاجرہ بھی موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام موجود ہے۔ تو اس وقت جا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، قال یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے اب تیری رائے لینا چاہتا ہوں، تو کیا اس کے بارے میں کہتا ہے؟ کسی شاعر نے یہاں پر کیا خوب کہا ہے، پدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب بیان کر رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو۔ واہ کمال، کیا شان ہے پیغمبروں کی، بیٹا بھی پیغمبر ہے اور باپ بھی پیغمبر ہے، سمجھنے کے لیے ذہانت چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام منطقی جواب بھی دے دیا سکتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے ابا جان یہ تو خواب ہوتے ہیں، یہ تو انی اصحاس و احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ تو وسوسات ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر کی خواب کو سمجھنے والا ہے، کیونکہ عام لوگوں کی خواب تو ایک شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی خواب وہ وہی ہوتی ہے، ایک وہی خفی ہوتی ہے اور ایک جلی ہوتی ہے۔ جو وہی جلی ہوتی ہے وہ تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اپنے پیغمبر کی طرف، اور وہی خفی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے دل کے اندر الہام کر دے یا خواب کے اندر دکھا دے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذہانت کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنے دل کے اندر سوچا کہ یہ میں اپنے باپ خلیل کی بات نہیں ہے جو میرا باپ خلیل بیان کر رہا ہے، یہ تو بات رب جلیل کی ہے جو خواب کے اندر دکھا رہا ہے۔ لہذا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کا فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے کیا خیال ہے تیرا، کیا چاہتا ہے تو میں تجھے ذبح کر دوں یا نہ کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا جواب سنیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جو خواب کے اندر آپ نے دیکھا ہے وہ جلدی جلدی کر دیجئے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ما تؤمر، جو بھی حکم کر رہے ہیں آپ اس کو کر دیجئے، میں قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان جلدی کریے، دیر نہ کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی تبدیل نہ ہو جائے، کہیں ایسا
نہ ہو جائے کہ دیر ہو جائے اور رب کریم ناراض نہ ہو جائے۔ کسی شاعر نے یہاں پر سریکی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کریم کے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی آواز کے اندر وہ شاعر کہتا ہے، مینو چپ کے نال لے چل بابا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مینو چپ کے لے چل بابا، مت امڑی دکھڑی روے۔ مینو چپ کے لے کر وادی مینا کے اندر چلا جا، میری ماں کو پتہ نہ لگے۔ اگر میری ماں کو پتہ، بی بی ہاجرہ کو پتہ چل گیا تو کہیں وہ دکھ کے اور غم کے اندر آ کر رونے ہی نہ لگ جائے۔ مینو چپ کے لے چل بابا، متامڑی دکھڑی روے۔ کر وعدہ پورا میرا سر حاضر، تیرا رب تیرا یار ناراض نہ ہوئے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اے میرے باپ جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو وعدہ دیا ہوا ہے وہ ہم سے دیر ہو جائے، یا وعدے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ حکم بھی تبدیل ہو جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت دونوں وہ تیار ہیں، فلما اسلما، دونوں قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر یہ معنی کرتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اپنے رخسار کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلانے لگے۔ چھری چلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور چھری چلتی نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کریم نے جنت سے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈا فربا موٹے تازہ وہ ایک مینڈا دمبا دے کر بھیجا ہے جنت کا۔ وہ آ کر آگے ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مینڈے کی قربانی قبول کر لی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد ونادینا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی ہے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم پیغمبر تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کو بدلہ دیا ایک بڑی ذبح دے کر، اور دمبا جنت سے لایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے دبے کو ذبح کر دیا اور قربانی اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی قبول فرما لی۔ روایات کے اندر آتا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں دمبے پر، اس وقت وہ بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جبرائیل پاس میں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ کریم نے عید کا ترانہ بنا دیا۔
لوگوں کے لیے تکبیرات بنا دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تھا قربانی اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، جس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی سے دریغ نہ کیا بلکہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی ہے۔ اللہ کریم نے جس طرح خواب کے اندر ان کو وہی خفی کے ذریعے بتایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دینے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی قربانیوں کو قبول کر لیا۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر ہر سال قربانی کی عید آتی ہے، ہر سال یہ خوشی کا دن آتا ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار آتا ہے، اس کے اندر اگر عید پڑھی جائے، کوئی نماز پڑھی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، قربانی کی جائے تو اللہ کی خالص خوشنودی کے لیے کی جائے، اس کے اندر کسی کی ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور سنت ابراہیمی سمجھ کر کی جائے۔ اسی طرح جو لوگ فلسفہ قربانی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا اسی طرح ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اگر جس آدمی کا عقیدہ شرکیہ اور کفریہ ہوا، اس کی نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کی وہ سنت پوری ہوگی، بلکہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہونے کی بنا پر اس کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی اور ان کی نمازیں بھی ضائع ہوں گی، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جس آدمی کا عقیدہ شرک والا ہوا، جس آدمی کا عقیدہ کفر والا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے تو اس کا عمل ضائع، چاہے وہ قربانی کرے تو اس کا عمل ضائع۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صف درست کر لیں گے۔